نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دو کہ یا عبادی اے میرے بندو۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اے گناہ گارو، اے زانیو، اے شرابیو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا عبادی۔ اللہ تعالیٰ کے اس لفظ میں اللہ تعالیٰ کی محبت جھلک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے گناہ گارو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یا عبادی اے میرے بندو، وہ میرے بندو الذین اسرفوا، کہ میرے بندو جنہوں نے زیادتی کر لی ہے، جو حد سے تجاوز کر چکے ہیں، علی انفسہم، کہ جنہوں نے زیادتی کر لی ہے اپنے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اگر کسی نے اتنے زیادہ گناہ کر دیے ہیں کہ آسمان و زمین بھر گئے ہیں، آسمان بھر گئے ہیں، سمندر کی جھاگ اس کے گناہوں سے بھر گئی ہے، تو تب بھی تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تمہارے گناہوں کے، اگر تمہارے آسمان و زمین سے بھی زیادہ گناہ بھر گئے ہیں تو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے تو یہ نہیں کہ مثال کے طور پر یہ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کسی اور کا ایکسیڈنٹ ہے، وہ گاڑی میں جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس نے دیکھا کہ بھائی ہاں وہ یہ فلاں بندے کا یہ حال ہو، اس نے بھائی کہا کہ توبہ 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 توبہ، اور تھوڑا سا آگے گیا اور اس نے دوبارہ سے گاڑی میں گانے لگا دیے۔ تھوڑی دیر پہلے 5 منٹ تو پہلے 10 منٹ پہلے تو اس کی توبہ ہوئی ہے اور اس نے گانے بند کر دیے، پھر تھوڑا سا آگے توبہ توبہ کر کے اور تھوڑا سا آگے چلا، پھر گانے والا لگا دیے گاڑی میں اور گناہ کرنے شرابیں پینے شروع کر دیں، تو ایسی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ ایسی توبہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی 3 شرائط ہیں۔ اگر وہ 3 شرائط ہمارے اندر موجود ہوں گی، اگر ان 3 شرائط کے ساتھ ہم توبہ کرتے ہیں تب ہماری توبہ قبول ہوگی۔ اگر ہم منہ سے اگر ظاہری طور پر ہم توبہ توبہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر جو کام اس نے کیا اس پر وہ سچے دل سے نادم ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے اگر چوری کی ہے تو وہ اس گناہ میں ملوث تھا لیکن اللہ سے توبہ کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ سچے دل سے اس بات پر نادم ہو اور پچھلے تمام جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ اس بات پر نادم ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور یہ پہلی شرط ہے کہ اس پر اس کو نادم ہونا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پختہ عزم کر لے، عزم مصمم کر لے کہ آئندہ بعد وہ یہ گناہ نہیں کرے گا، اس بات کا عزم کرے گا، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ کہ وہ اس کو ترک کرنے کی نیت کر لے کہ آئندہ بعد وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ 3 شرائط پائی جائیں گی تو تب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ اگر یہ 3 شرائط اس کے اندر موجود نہیں ہیں، پہلی شرط ندامت، دوسری شرط ترک کر دینا، اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ پختہ عزم مصمم کر لے کہ وہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا، آئندہ آنے والے گناہوں سے وہ توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں سے اس کو چھٹکارا دے دیں گے اور اس کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔